अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर। मैं हूं अली सरवर। बिलाखिर अमेरिका का दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात का एतराफ़ और पाकिस्तान की हक़ खुद इरादियत से मुतल्लिक़ करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। दुनिया के तमाम खित्तों से 72 ममालिक ने इस करारदाद की हिमायत की। पाकिस्तान ने अवाम के हक़ खुद इरादियत का आलमी एहसास के उन्वान से ये करारदाद पेश की, जिसे इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया गया। करारदाद गैर मुल्की कब्जे के तहत तमाम लोगों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत भी करती है। इसके अलावा इस ज़िम्मे में भारत के ज़ेर कब्ज़ा मकबूज़ जम्मू कश्मीर के लोग भी शामिल हैं। बहुत अहम करारदाद थी जो अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर हुई है। करारदाद मकबूज़ा कश्मीर के लोगों के लिए यकीन ये उम्मीद की एक किरण होगी और करारदाद के मुताबिक लोगों के मुस्तक़बिल का फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और करारदाद के मुताबिक किया जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा कि 70 साल हो गए हैं अक़वाम मुत्तहिदा से जो करारदादें मंजूर हुई, इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। लेकिन एक बार फिर ये उम्मीद की किरण है मकबूजा कश्मीर के रहने वाले लोगों के लिए कि अब हक़ खुद इरादत की जो बात कर रहे हैं, जो मुहिम चल रही है, जो उनकी तहरीक चल रही है, उसको यकीनन तक़वियत मिलेगी। इस पर भी हम बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे अमेरिका का दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात का बिलाखिर एतराफ़ किया है और अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक दहशत गर्दी के ख़तरात पर सालाना रिपोर्ट जारी की गई है और पाकिस्तानी जो इक़दामात हैं उनको सराहा गया है। हमारे साथ ब्रिगेड रिटायर गुलाम मुर्तज़ा साहब भी मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा नायब अमीर जमात इस्लामी फ़रीद पराठा साहब भी मौजूद हैं। आगाज़ में यहीं से करूँगा। फ़रीद पराठा साहब, आपकी जानिब आऊँगा। पहले सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान की जो करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर हुई है हक़ खुद इरादियत से मुतल्लिक़, जिसका उन्वान था अवाम के हक़ खुद इरादियत का आलमी एहसास, सर इसको किस तरह देख रहे हैं आप कि अक़वाम मुत्तहिदा से इस तरह की करारदादें मंजूर होती हैं और मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उम्मीद की किरण ज़रूर है, लेकिन सर इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो ऐसी एक लफाजी सी है, यानी इसका कोई फायदा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदादें मंजूर की हुई हैं, जिसे भारत ने, जो इसका एक जार फरीक है, उसने तस्लीम की हुई है। अब उसके बाद इस सारे मामले का ये पहलू है कि वहां पे जिन करारदादों पे अमल दरामद होना होता है वो तो दुनिया में हो जाती हैं। ईस्ट टाइमोर की करारदाद पे अमल दरामद हो गया, फिर इसी तरह से जनूबी सूडान की, कोसोवा की, दीगर है, यानी इनके ऊपर अमल दरामद हो चुके हैं। अब ये कि यहाँ पर जो कुछ ये कर रहे हैं उसका नतीजा तो ये निकल रहा है कि इस सारे मामले में हम जो यानी कश्मीरियों पर जुल्म की एक इंतहा हो रही है और उस हवाले से जी बराजी साहब, यानी ये अर्ज कर रहा था कि ये सारे मामले में अक़वाम मुत्तहिदा अपना रोल अदा नहीं कर रहा। भारत वहां पर जो दहशत गर्दी कर रहा है, जिस तरह से रियासती दहशत गर्दी हो रही है, जिस तरह मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से हुकूमती रवैये हैं भारत के, उस और जिस तरह से 2019 की पोजीशन को भारत ने तब्दील किया और अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई किरदार अदा नहीं किया, तो हम ये समझते हैं कि ये बस ऐसी ही है कि एक जिस तरह अश्कशोई होती है या कुछ वक्ती तौर पर हर से तसल्ली होता है, इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। बराजी साहब, ये बताइएगा कि इस तरह की जो करारदादें ज़ाहिर मंजूर हो तो जाती हैं लेकिन अमल दरामद नहीं हो पाता, इस पर सर अक़वाम आलम के तो हम क्या ही बात करें, लेकिन जो इस्लामी ममालिक हैं उनका किरदार किस तरह देख रहे हैं आप? इसलिए इस्लामी ममालिक का किरदार अगर ठीक होता तो बहुत ज्यादा मामला तो हमारे ठीक हो जाते, लेकिन इस्लामी ममालिक जो है उनके में तो इत्तफाक राय नहीं है, उनमें कोई किरदार उनका नहीं है। बहैसियत मजमूई यानी इस्लामी ममालिक अपनी इत्तेहाद और यगानियत और यकजहती उसको ही कायम नहीं रख सके, तो इसलिए कोई इसके बारे में नहीं समझा जा सकता कि इस्लामी ममालिक कोई किरदार अदा करेंगे। इस वक्त तो जो कुछ यानी जो लीड कर रहे थे दुनिया में मुसलमान ममालिक को, उनका तर्ज अमल खुद एक ऐसा हो गया कि महसूस होता है कि वो बहुत सारी चीजें भूल चुके हैं या भुला चुके हैं या उनको भुला दी गई हैं। इसराइल के बारे में नुक्ता नजर और इसी तरह से जो
ہے یعنی کشمیر کے بارے میں اور باقی، تو وہ کوئی ایسا ہے کہ جس سے امت کو کوئی امید کی رمق یا کرن نظر نہیں آتی. نہیں تو فرید پراچا صاحب، یہ اگر جس طرح اسرائیلی وزیر اعظم نے دورہ کیا ہے سعودی عربیہ اور امارات کے حوالے سے، خاص طور امارات کا دورہ کیا ہے اور سعودی کی فضائی حدود بھی استعمال کی، اگر یہ اسلامی ممالک تسلیم کرنے لگے اسرائیل کو، تو صرف پاکستان کا جو موقف ہے وہ تو صرف ایک طرف رہ جائے گا، پھر تنہا ہوگا پاکستان بھی. نہیں، یہ کبھی صورت نہیں ہوگی. یعنی ایک تو یہ ہے کہ صرف پاکستان نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ وہ ممالک ہیں کہ جو عالم اسلام میں ایک حیثیت رکھتے ہیں، جن میں ترکی ہے، جن میں ایران ہے، جس میں انڈونیشیا، ملائیشیا دیگر ہیں. تو یہ بات تو نہیں ہے کہ پاکستان نے تنہا رہ جانا ہے، لیکن یہ کہ ہمیں تو اپنے اصولی موقف پر، دینی موقف پر اور آئین پاکستان کے لحاظ سے حضرت قائد اعظم کے جو فرامین ہیں، علامہ اقبال کا کلام ہے، ہمیں تو ان کے مطابق اپنی پالیسیاں بنانی چاہیے. اچھا جی، بریگیڈیئر صاحب آپ کیا کہیں گے غلام مرتضیٰ قریشی صاحب کہ یہ بات جو کر رہے ہیں فرید پراچا صاحب، بات تو بڑی درست ہے کہ ظاہر ہے مسلمان ملکوں کا کردار اگر کچھ بہتر ہوتا، وہ زور ڈالتے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اس طرح کی جو اتفاق رائے سے قرارداد منظور ہوتی بھی ہیں اقوام متحدہ سے، وہ ظاہر ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے بیچارے وہ جو لوگ مظالم سہ رہے ہیں، جس بربریت کا وہاں ہندوستان مظاہرہ کر رہا ہے، وہ تو دیکھ رہے پاکستان کی جانب. تو سر اس طرح کی قرارداد پھر کا پاس ہونا اتفاق رائے سے، اس کے بعد پھر عمل درآمد نہ ہونا، اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ 1948 سے ہم انتظار کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کشمیر پہ کیا کیا، یا ابھی ہمارے کشمیر کو انہوں نے کس طرح سے ہینڈل کیا. نہ کوئی سمجھتا ہے، نہ کوئی اس کو جواب دیتا ہے، نہ ہی ہمیں کوئی آگے بڑھنے کے لیے کوئی. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں، جب اب لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ ریفرنڈم کرائیں اس میں جو کشمیر چاہے گا. کہاں ہوا ہے؟ یعنی کہ ہم 70 سال گزرنے کے بعد بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے. اسی طرح جہاں تک اسلامک کنٹریز کا اپنے تعلق ہے، آپ دیکھیں سیریا کے ساتھ کیا ہوا، لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، لیبنان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور آپ کے ایران کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، یا ایون کم عراق کے ساتھ کیا ہوا. سو اب یہ ملک خود ہی اب کسی کی جھولی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک ملیشیا، ٹرکی، پاکستان کچھ نہیں کر سکتا. آپ یہ تو بڑی بات ہے. یہ تو سر آپ جو بات کر رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، اب پراچا صاحب، تو پاکستان بلاک تبدیل بھی کر لے، رشیا چائنا کے بلاک میں بھی آ جائے، تو ان مسائل پہ تو اس کا مطلب ہے کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان کو. کوئی فائدہ نہیں ہے. او ایس سی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ان اسلامی ملک جو غلامی میں آلریڈی ہو، اس میں آگے کیا غلامی کرنی ہے؟ تو یہی تھا کہ یہ ان کو کیا، سعودی عرب کو کسی پیسے کی ضرورت ہے، یا دبئی یو اے ای کو کوئی پیسے کی ضرورت ہے؟ یہ بیٹھے کس لیے؟ یہ اکنامیکل پھر بھی کہ بھئی ریلیشن رکھے اور سب کچھ کریں. تو یہ وقت کا تقاضا ہے. یہ اہمیت جو ہے وقت کی ہے، اور اسی کو ہی وہ سمجھ کے آگے چل رہے ہیں. لیکن ان کو فیوچر کا پتہ نہیں ہے، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. اب مطلب یہ ہے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ اس قسم کے تعلقات انہوں نے بڑھا دیے، تو ان کا فیوچر اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے چلیں گے آگے. چلو اکنامیکل تو بات سمجھ آتی ہے. اچھا، اس میں ٹھیک ہے سر، یہ بات درست ہے آپ کی. اس پہ بریگیڈیئر صاحب اس پہ کیا کہیں گے آپ کے؟ فلسطین کے ایشو پہ تو اسلامی ممالک تمام جو ہیں بات کرتے بھی ہیں، اس دباؤ بھی ڈالنے کی اپنی طرح سے کوشش ہوتی ہے، لیکن کشمیر پر سر ان کا کردار کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیوں خاموشی چھا جاتی ہے؟ نہیں، فلسطین پہ جس طرح سے وہ وزن ڈال رہے ہیں وہ والا تو ہے نہیں. روز بندے مار رہے، کل کی خبر ہے، پرسوں کی خبر ہے. یعنی ہر سال آپ اتنے سارے فلسطینی مار رہے ہیں. وہ انہوں نے قصور کیا کیا ہے؟ وہ مانگتے کیا ہیں جب ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ کشمیر نے کیا کیا؟ کشمیر کہتے ہیں بھئی ہمیں آپ ریفرنڈم کرائیں، ہمیں آزادی دیں، ہمیں. تو وہ بولنے کے لیے اس لیے کہ کیوں تیار نہیں ہے؟ اس لیے کہ انڈیا نے جو گیم پلے کی ہے ہر ملک کے ساتھ، اب وہ چونکہ مت ہے، اکنامیکل مت ہے، اینڈ دے ہیو اے ٹریڈ اینڈ ایوری تھنگ ود ایوری کنٹری. ایون ابھی آپ یو ای کو دیکھیں نا، یہ میجورٹی میں انڈین بیٹھے ہیں وہاں.
اسی طرح سے وقت کم وقت امریکہ میں نہیں سر، یہ تو پھر بگیر صاحب، اب ادیب صفی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے، سینئر تجزیہ کار ہیں، کیپٹن ریٹائرڈ ادیب صفی صاحب. سر پھر اس طرح تو آپ پھر پاکستانی گورنمنٹ کے رویے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اسلامی ممالک تو جو رویہ آپ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے، واقعی اس طرح کی بات ہے، لیکن پھر ہماری طرف سے کیا خارجہ پالیسی میں کوئی نقائص ہیں جس کی وجہ سے ہم شاید بہتر طور پر پریزنٹ نہیں کر سکے اپنے اس کیس کو؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ پہلے بتا دیجیے. نہیں، ہم نے کوشش کی ہے، ہر وقت کوشش کی ہے، اور پریزنٹلی بھی ہم چاہے اس کنڈیشن میں ہیں، ہم تو ابھی بھی دیکھیں اب کانفرنس کر رہے ہیں، تمام وزیر خارجہ بلائے ہوئے، بالکل ہم کو کر رہے ہیں، لیکن ان کی سے نہیں ہے نا، سے ان کی ہوتی ہے. لیٹ سے سعودی عرب اینڈ یو اے ای، یعنی کہ ایمریٹس، یہ لوگ ہیں جو کہ آگے آپ کو فیڈ کر سکتے ہیں، آگے آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں. سر یہ لوگ جن کی آپ کہہ رہے ہیں سر سے نہیں ہے، ان سارے ملکوں میں سر ایٹمی قوت تو صرف پاکستان ہے الحمدللہ، باقی تو نہیں اسلامی ملکوں میں، 58 ملکوں میں سر سے تو ہماری ہے. پتہ ہے اس چیز کا، ان کو پتہ ہے، سب کو یہ پتہ ہے کہ ہم ایٹمی قوت بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ یہ آپ کو 2-4 بلین کیوں دیتے ہیں؟ آخر کوئی وجہ ہے نا، یہ کوئی ہمارے ماما پتر تو نہیں ہے، لیکن یہ اسی لیے دیتے ہیں نا، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا کیا ہے. یعنی سعودی عرب نے پاکستان کو مطلب جس طرح سے ہینڈل کیا ہے، جو گورنمنٹ آتی ہے اس لحاظ سے وہ نہیں کرتے جس طرح ان کو کرنا چاہیے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ برادر اسلامی ملک والی بات نہیں ہے؟ نہیں، سوال ہی پتہ نہیں. دے سی دیئر اون انٹرسٹ. اگر ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا تو اسرائیل کا وزیر اعظم کیوں ہو جاتا وہاں؟ پہلے مجھے تو یہ کلیئر کریں نا. اب جب بھائی دنیا کہہ رہی ہے، پورے مطلب 50 کے اوپر ملک یعنی مسلمان ملک کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے the only enemy in the world، جو کہ اسلام کا ہے، دشمن ہے. بالکل. تو پھر کیوں انہوں نے اتنے آپ لگا؟ there are interests, there are pressures, there are strategical اکانومی سر اس کا مطلب عظیم صفی صاحب، آپ بھی بریگیڈیئر صاحب کی بات سے اتفاق کریں گے کہ اہم چیز جو ہے اسلامی ملک ہونا نہیں ہے، اسلامی برادر ملک ہونا نہیں ہے، اکانومی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو آپ کی ڈسکشن ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ میں آئے، لیکن سوال کے حوالے سے یہ ہے کہ اکانومی کیپٹل ہے، اس کا ہر شعبے سے افیکٹ تو پڑتا ہے، لیکن وی شوڈ ناٹ بی کاؤڈ ڈاؤن. ہم اس کی وجہ سے، کیونکہ ہم یہ بھی اکانومی ہماری جو ہے وہ ابھی اسٹیبل نہیں ہوئی سب تک، تو ہم ہر چیز پر کمپرومائز کرتے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ ابھی پریزنٹ گورنمنٹ نے پچھلے 3 سالوں میں اس کو بالکل دکھا دیا ہے کہ ہم جو ہمارے مفادات ہیں، جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہے، ہم ان کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں اور کھڑے ہوں گے. ابھی لیٹسٹ ایگزامپل ہمارے کیا کانفرنس کی تھی، ورچوئل کانفرنس آن ڈیموکریسی، ہم نے ریفیوز کر دیا، ہم نہیں جا رہے. سر اس پہ بھی تو بڑی ڈیبیٹ ہے کہ آپ نے چائنا کے کہنے سے اس کو ریفیوز کر دیا. چائنا کے گول میں بیٹھنے کے بعد کیا فائدہ ہوں گے آپ کو؟ بڑا کلیئر ہے. پچھلے اپنا دوسروں کے کہنے پر یا جو مفروضے چل رہے ہیں مارکیٹ میں ویریس، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا کے کہنے پہ نہیں ہوا ایسا؟ نہیں. چائنا دیکھو، بات سنو سر صاحب، بات ہی کلیئر ہے. چائنا از یور اسٹریٹجک پارٹنرشپ. چائنا کے ساتھ اب آپ آگے بڑھ رہے ہیں جسٹ ایگزیکٹلی دی سیم وے ایز انڈیا کے ساتھ سوویت یونین کا 71 میں سچویشن تھی. اسٹریٹجک پارٹنر چائنا کے یا امریکہ کے؟ 71 میں انڈیا اور سوویت یونین کا جو گٹھ جوڑ تھا جس کی وجہ سے یہ 71 وار ہوئی، یہ میں اس کی حوالے کے بات کر رہا ہوں کہ چائنا از ناؤ یور اسٹریٹجک پارٹنر. اینڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ عمران صاحب نے بار بار اس چیز کو کہا ہے کہ ہم کسی کے بلاک میں نہیں جائیں گے، ہم دونوں سپر پاورز کے درمیان پستا نہیں چاہتے، لیکن دا فیکٹ از وی ہیو ناٹ ایبسولوٹلی ان کو امریکنس کو یہ میسج کلیئرلی دے دیا کہ جی ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے ہم اس میں کھڑے ہوں گے، چاہے آپ کے پسند آئے یا نہ پسند آئے. یہ جو بات، جی سر، یہ محسن نذر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. محسن نذر صاحب، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان نے امریکہ کو میسج دیا ہے اور یہ خود سے دیا ہے، یہ چائنا کے کہنے پہ ریفیوز نہیں کیا وزیر اعظم نے؟ نہیں، وزیر اعظم عمران خان جو ہے اس وقت ایک نئے فیز میں شامل ہو چکے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کو
یہ خیال ہے کہ شاید بہت تھوڑے عرصے میں ان کی حکومت جانے والی ہے، اس لیے وہ امریکہ کے ساتھ ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ بات لوگوں کو باور کرا سکیں اپنی ناکامیوں اور خرابیوں اور مس مینجمنٹ کے جو 3.5 سال ہے ان کو یہ باور کرا سکے کہ یہ وہ امریکہ کے ساتھ جنگ میں الجھے ہوئے تھے اور اس وجہ سے ان کی حکومت بھی ختم ہوئی ہے اور وہ کچھ کام بھی نہیں کر سکے۔ اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ کا وہ بعد میں بتائیں گے کہ مجھے کیوں نکالا کے بعد کہ جی میں نے یہ کیا تھا اس لیے مجھے میری گورنمنٹ ختم ہوئی ہے؟ ہاں، یہ ذرا عالمی سطح پہ ہوگا مجھے کیوں نکالا۔ اب مقامی سطح پہ تو نواز شریف نے اس کو نعرے کو کیش کرایا کہ مجھے کیوں نکالا، تو یہ اب عالمی سطح پہ اپنے کیس لے کے جائیں گے اور بتائیں گے کہ میرا دشمن تو بہت بڑا تھا اور میں نے اس کے ساتھ جو ملک کے مفاد کے لیے جو پنگے لیے اس کی ابتدا میں مل گئی ہے، تاکہ لوگوں کو ان کی حکومت کی جو کرپشن ہے اور جو کچھ بھی اسکینڈلز ہوتے ہوئے اس سے وہ توجہ ہٹا سکے۔ نہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا سر کہ عمران خان صاحب کو مان لیں، پھر ہم سب لوگ جو تنقید کیا کرتے ہیں کہ جو خود سے فیصلے نہیں کرتے، خود سے فیصلے کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے خود سے فیصلہ کرتے ہوئے یہ ایک فیصلہ کر لیا کہ جی اب میری گورنمنٹ جاتی ہوئی تو جائے، کم از کم میرے پاس یہ بیانی آ گیا ہے۔ نہیں دیکھیں نا، جو ان کی حکومت کا یہ سارا عرصہ ہے اس میں ان کو پاکستان میں معاشی طور پہ اور اقتصادی طور پہ کوئی بہتری نہیں لا سکے۔ آپ دیکھیں کہ ملک میں مہنگائی جو ہے وہ اس سے پہلے عروج پہ پہنچ گئی تھی جب عالمی سطح پہ مہنگائی ہوئی ہے، اور ان کے دور میں جو چینی کی، آٹے کی اور مختلف اداروں میں جو کرپشن ہوتی رہی ہے اس کا ان کے پاس کچھ جواب نہیں ہے، اور وہ یہ بڑا ایک جواز پیش کریں گے کہ انہیں امریکہ نے کام نہیں کرنے دیا اور ایسا ہوا اور ویسا ہوا۔ حالانکہ یہ بات سب کے سامنے ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے ٹرمپ کے دور میں وہ انہوں نے کچھ زیادہ ہی کر لیے، اور اس دور میں انہوں نے جو کشمیر میں بھارتی فوج کی چڑھائی ہوئی اور جو کچھ پاکستان کی سبکی ہوئی اور ناکامی ہوئی اس میں انہوں نے امریکہ کے کہنے پہ تو خاموشی اختیار کیے رکھی ہے، اور 1-2 جمعوں کو وہ جو ہے آدھے گھنٹے کے لیے اور پھر 5 منٹ کے لیے انہوں نے احتجاج کیا اور اس کے بعد انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا، تو کہ ان کے پاس وہ سمجھتے تھے کہ وہ امریکہ سے اپنے تعلقات بڑھانا چاہتے تھے، اور ٹرمپ کی جو محبت تھے وہ خود بھی پاکستانی ٹرمپ کہلاتے ہیں، یا وہ ٹرمپ جو ہے امریکہ کی عمران خان کہلاتے تھے۔ تو اس کے بعد انہیں امریکہ نے کوئی لفٹ نہیں کرائی اور نہ ہی جو بائیڈن نے ان کی کسی کال کا جواب دیا، اور پاکستان کے ساتھ بھی رویہ بڑا ان کا کولڈ رہا امریکہ کا، اور اس کے جواب میں عمران خان نے بھی ان کے ساتھ معاملات بہتر کرنے کے بجائے پھر اسی میں ہی عافیت سمجھی کہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ محاذرائی کو بہتر سمجھا، اور آپ دیکھیں گے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات نہ صرف دن بدن خراب ہوتے گئے بلکہ افغانستان کے مسئلے میں وہ تو ملبہ سر بالکل، وہ تو ملبہ پاکستان پہ انہوں نے ڈالنے کی مسلسل کوشش بھی ہو رہی ہے۔ برگیڈی صاحب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد پھر بائیڈن کے فون کا انتظار تو ہوتا رہا، لیکن اب یہ جو چائنا کے کہنے پہ یہ خود سے، جس طرح محسن رضا صاحب تو کہہ رہے ہیں جی اور کہ خود سے منع کر دیا، اور تو پھر مزید اس نے کہا جی فون ہی نہیں کر رہے تو مجھے تعلقات رکھنے ہی نہیں ہے، تو پھر اس طرح کے اقدامات ہی ہوں گے۔ اچھا، ایک ان کا جو ایکس منسٹر تھا جو کہ سینیٹر ہے،
اور اس نے میرا خیال ہے کل میں سن رہا تھا واڈا ہے جو کراچی سے سینیٹر ہے, ہاں, اس نے کیا کہا ہے کہ دیر آر فیو منسٹر دے آر پلئنگ اراؤنڈ دی وکٹ, یعنی کہ دائیں بھی کھیل رہے ہیں بائیں بھی کھیل رہے ہیں. مطلب آپ اندازہ کرو. سو میرا خیال ہے عمران خان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی, کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے. جو بیڑا غرق کر دیا ملک کا, جس طرح مہنگائی کر دی ہے, اس کے مطلب وہ تو اسکیپ گوٹ والا چکر ہے, وہ الگ چیز ہے. لیکن اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ جو دائیں بائیں کھیل رہے ہیں وہ کیا کھیل رہے ہیں گیم, مطلب یہ کہ سمجھنے کی وہ بات ہے. اب آپ کو میں کس لفظوں سے سمجھاؤں کہ یہ کس طرح سے وہ جو کھیل رہے ہیں. اب جو عمران خان کہتا ہے کہ نو مور, وی ول ناٹ گو, اب اٹ از انف, لیکن اگلا کیا کہتا ہے کہ جی ملاقات کا ٹائم نہیں ملتا, ہم یہ کر رہے ہیں. اور تو خود ہی کہہ لیا انہوں نے, تو عمران خان صاحب خود ہی فرما رہے ہیں کہ جی بائیڈن شاید اس لیے فون نہیں اٹھاتے, مصروف بہت ہیں, وہ مصروف ہوں گے. تو اپنا کیا کہتے ہیں انڈین پرائم منسٹر بھی وہ کہتے ہیں کال بیک نہیں کرتے. تو یہ حال ہے ہمارا. اب اللہ خیر کرے, وی آر پریئنگ فار دی گڈ تھنگ کہ ایٹ لیسٹ کوئی اس قسم کی چیز آ جائے. ہم نے تو تمام چونکہ ایک ہی باسکٹ میں ڈال دیے, اور اس گورنمنٹ کو ہم نے الیکٹ بھی کروایا, سلیکٹ بھی کروایا, جو بھی کچھ ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ ہمارا الیکٹ بھی کروایا دیا اس نے, سر الیکٹ بھی کروایا اور سلیکٹ بھی کرایا, تو کیا کریں. اب الیکٹ ہو گیا تو سلیکٹ ہو جائے گا نا آٹومیٹیکلی. اس میں کوئی یہ تو چیز الیکٹ ایک بندہ ہو گیا تو اس کو سلیکٹ بھی تو کرنا پڑے گا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ہماری کنڈیشن کیا چھوڑی ہے. ایک غریب آدمی دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا. یعنی کہ ابھی میں کل دیکھ رہا تھا, میں کراچی گیا تھا پرسوں, یعنی کہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ مفت کھانا, کبھی نیاز کے نام پہ, کبھی امام حسین کے نام پہ, کبھی عیدی کے نام سے, کبھی وہ ایک اور آرگنائزیشن اب انہوں نے کھولے ہوئے. اب کیا کرے بیچاری عوام. اب وہ ہوٹل کے جی سامنے نان وائی فری کا مل رہا ہے تو ہم وہ کھا لیں گے. حالات ایسے ہو گئے سر. یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں, اس پہ میں محسن صاحب, عزیز صفی صاحب آپ سے بھی بات کروں گا. چھوٹا سا بریک لے لوں, بریک کے بعد پھر حاضر ہوتا ہوں. اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں بار بار امریکہ کے حوالے سے, ایبسولوٹلی ناٹ کہہ تو دیا ہے وزیر اعظم صاحب نے, اور محسن صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بیانیہ بنا رہے ہیں وہ کہ اگر مجھے نکال دیا گیا تو پھر کیوں نکالا, کہ جواب میں یہ بیانیہ ہوگا کہ جی میں نے یہ دیکھیے سپر پاور سے پنگا لے لیا تھا, اور جناب میں نے آنکھیں دکھائی ہیں, اور پاکستان کی سالمیت اور حمیت اور غیرت کا تقاضا یہ تھا ایبسولوٹلی ناٹ کہنا. اس پر ہم بات کریں گے مزید, لیکن اس بریک کے بعد کہیں ہو جائے گا, دیکھتے رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عزیز صفی صاحب, ایسٹ تیمور, جنوبی سوڈان, ان قراردادوں پر عمل درآمد اقوام متحدہ کا ہو جاتا ہے, اگر نہیں ہوتا تو مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے نہیں ہو سکتا. سر یہ کہ اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ اچھا, اس پر محسن رضا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ محسن رضا صاحب, خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کے حوالے سے, آج بھی پاکستان نے قرارداد پیش کی تھی حق خود ارادیت سے متعلق, اور اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا, 72 ممالک نے اس کی حمایت کی ہے. سر یہ ان قراردادوں پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بھائی کے رائے کیا ہے, آپ دیکھیں کہ وہ جو ایسٹ تیمور میں تھا وہ ایک عیسائی ریاست بنانی تھی اسلامی ملک میں, تو اس کے لیے ساری مغربی دنیا دوڑ پڑی اور انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا. لیکن کشمیر کا مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر میں جو بھی جدوجہد آزادی چلتی رہی ہے وہ اسلامی ریاست کے لیے تھی, اور پاکستان کے ساتھ ہی عراق چاہتے تھے کشمیر, جس کو دنیا کا کوئی بھی ملک قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, خاص طور پہ بڑی طاقتیں اور خطے کے بھی دیگر ممالک, وہ پاکستان کے دوست ہو یا نہ ہو, لیکن وہ اسلام کے نام پر کسی ریاست کے قیام کی حمایت نہیں کرتے. اب تو یہ صورت حال ہو گئی ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی
भारत के हमनवा नजर आते हैं। तो इस सूरत हाल में हम देखते हैं कि सारा जोर उनका जो है मजहब की बुनियाद पे अपनी इजारादारी कायम करने पर है, और ये जो उनके खुशनुमा असूल है सेकुलरिज्म के और मजहबी बराबरी के, वो सिर्फ मुसलमानों को दबाने के लिए है। उसका कोई मकसद जो है वो कोई बराबरी और इंसानी हकूक से उनका कोई तरफ नहीं है। तो सर ये सारे ममालिक, इस्लामी ममालिक इस पर जिस तरह बात करते हैं बार बार, इस्लामी ममालिक इकट्ठे हो सकते हैं, OIC के इजलास में बात हो सकती है, इस्लामी मुल्क जोर डाल सकते हैं, खासतौर पर कुछ मुल्क तो बहुत ज़्यादा मईशत के हवाले से इस तरह बात कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब भी, कि मजबूत भी हैं, उनकी बात सुनी भी जाती है, और हम भी ज़ाहिर पाकिस्तान में एटमी कुव्वत है। तो बात यह है कि जो इस्लामी ममालिक है वो किसी भी एक बात में मुतफिक नहीं है, बल्कि उन्हें जो है दुनिया की बड़ी ताकतों ने कई ग्रुपों में तकसीम कर दिया है। आप देखें कि दुनिया में मैदान जंग भी इस्लामी दुनिया के ममालिक बने हुए हैं। यमन देख लें, शाम देख लें, इराक देख लें, पाकिस्तान देख लें, अफगानिस्तान देख लें। तो यहाँ पे जो है यूरस पैदा करके इन मुल्कों में बदअमनी पैदा की गई है, और इसके मुकाबले में आप देखें कि जो लोग अमेरिका के एजेंडे के मुताबिक चल रहे हैं, सऊदी अरब और ईरान के अलावा सऊदी अरब और UAE, वो ईरान के खिलाफ भी इकट्ठे हैं, और एक तरफ से वो इसराइल के हामी भी है, बल्कि मुत्तहिदा अरब इमारात का तो इसराइल के साथ बड़ा प्यार और मोहब्बत बढ़ रहा है। जी सफीर आ गया, तो बिल्कुल। इस सूरत हाल में आप देखें कि इस्लामी दुनिया भी किसी एक पेज पे नहीं है, और कश्मीर में जब भारत ने अपना वहाँ पे एक किस्म के उनके हकूक तलब किए, तो सबसे पहले UAE के सफीर ने वहाँ का दौरा किया और उन्होंने उसको वेलकम किया, और अभी जो है वो मकबूजा कश्मीर के साथ परवाजों के लिए पाकिस्तान से रास्ते मांग रहे हैं। यानी कि इतने बेशरम और बेहया हो चुके हैं कि वो इस बात को कोई अहमियत ही नहीं दे रहे। तो सर ये खारजा पॉलिसी की नाकामी नहीं है कि हम इस्लामी मुल्कों को भी कायल नहीं कर सके अपने इस मौकफ के लिए? देखिए, खारजा पॉलिसी तो हमारी क्या है, इसका हमें पता जाए ना कि हमारी खारजा पॉलिसी क्या है। यानी कि हमें जो है, हम ऐसी सूरत हाल में फंस गए हैं कि हमें तो ये भी नहीं पता चल रहा कि हमारी असल में खारजा पॉलिसी क्या है। ठीक है, इसमें ब्रिगेडियर साहब आप क्या कहेंगे? हम ये खारजा पॉलिसी की नाकामी नहीं है कि हम इस्लामी ममालिक को भी हम एग्री नहीं कर सके अपने मौकफ के लिए? देखिए, हम अपनी जगह पे 3 चीजों पे नाकाम हैं: फॉरेन, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट। जब हम अपने मुल्क में तीनों मिनिस्ट्री आपके सामने जा रही हैं, 180 पे डॉलर चला गया, हमारे पर जितना कर्जा ऊपर था वो भी तकरीबन उसी तरह से 25% बढ़ गया। इसी तरह वजारत खारजा जो हमारी बैठी हुई है, फॉरेन अफेयर्स बैठी हुई है, फॉरेन अफेयर्स स्पेशली जिन्होंने कुछ करके दिखाना था, भाई ये तो इनका काम है ना। प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहना था कि फला बिजी है, वो उसके पास टाइम नहीं है, वो बात नहीं कर सकता। ये इनका काम था, फॉरेन मिनिस्ट्री का, कि ये कोऑर्डिनेट करते। तो अब इनसे क्या तवक्को कर सकते हो कि ये क्या UAE को कहेंगे कि इसराइल को छोड़ के आप हमारे पीछे लगो, या आप उसको छोड़ के आप हमारे पीछे लगो? यार फॉर गॉड से। बहरहाल एनीवे, मैं एक चीज जरूर बताऊंगा कि होप को कभी जाने न दो। कभी तो यानी आज नहीं तो कल कुछ न कुछ, यानी कि हमारी कौम जाग रही है।
وہ سب دیکھ رہی ہے. سر قوم جاگ رہی ہے سر, حکمران کیا کر رہے ہیں؟ حکمران اسی طرح ہے نا, کیونکہ وہ بس یہ کہ یہ میں اس پہ این آر او نہیں دوں گا, فلاں نہیں دوں گا. این آر او جن سر کو یہ دینا تھا وہ سر دیکھیے دو باتیں ہو جائیں گی, تو یا تو جیسی قوم ویسے حکمران, یا قوم بہتر ہے حکمران بہتر نہیں ملے. وہ کہتے ہیں ایز دا کمپنی سو دا کلر. ہاں اب یہ تو بزرگوں نے کہا ہے نا, تو جو ہمارا جو کمپنی جو ہمارے ملک کی قوم ہوگی اسی طرح حکمران ہوں گے. لیکن پوائنٹ یہ نہیں ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں این آر او نہیں دوں گا, تو بھیا آپ نے باقی یہ چینی آٹا ان اسکینڈل پہ کیوں این آر او دے دیے؟ خاموشی کیوں ہے آپ کی؟ نیب خاموش کیوں ہے؟ سر نیب تو ظاہر حکومت کے سر انڈر میں ہی ہے نا, نیب حکومت سے باہر تو نہیں ہے, نیب تو حکومت میں ہے. محسن رضا صاحب تو کہہ رہے ہیں حکومت جانے والی ہے, تو آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ ابھی بہت ہو چکا 3.5 سال میں؟ جائے یا نہ جائے, مجھے ایک چیز بتائیں آپ کہ اس کے رہنے کا کیا وجود ہے اور جانے کا کیا پڑے گا فرق؟ دیکھیں جو کچھ جانے کا فرق نہیں پڑے گا سر, آنے والے ہو سکتا ہے کچھ بہتر اقدامات کر لیں, کچھ عوام کو ریلیف مل جائے. میں یہی اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ہے آنے والے پہ آپ ہوپ رکھیں کہ اللہ خیر کرے جو بھی حکومت آتی ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ اتنی بے وقوف اور نالائق اور جاہل حکومت نہیں ہوگی. کم از کم اتنا ضرور ان میں ہوگا کہ یار ایک بندہ بھوکا مر رہا ہے, اس کو کھانا تو چاہیے نا. ایسے تھوڑی ہے کہ آپ نے اپنی کھانے بنا دیے, فلاں بنا دیے. اس طرح نہیں ہوتا, کسی کو 2 روپے دینے سے نہیں ہوتا. آپ نے پوری ایک اسٹرگل کرنی ہوتی ہے. مچھلی کھلانے کے بجائے سر مچھلی پکڑنا سکھانے والی بات آپ کر رہے ہیں, یہی بات ہے. ادیب صفی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو, یہ تو بات یہاں پہنچ گئی ہے کہ جی یہ گورنمنٹ 3.5 سال میں ہی تمام لوگوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں اور اب رہنے کا جواز نہیں رہتا اس گورنمنٹ کا, اور اب یہ شاید ان اقدامات کی وجہ سے چلی جائے گی. لیکن ظاہر ہے وہ ووٹ لے کر کے آئے ہیں, 5 سال تو ان کا حق بنتا ہے. دیکھیے بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ کون صاحب ہے کہ اور ان کا کس پارٹی سے تعلق مجھے نہیں پتا. سر بریگیڈیئر غلام مرتضیٰ قریشی صاحب ہیں, تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے. نہیں, ابھی رضا صاحب کون ہے؟ محسن رضا صاحب تو سر سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار. بہرحال جو ابھی گفتگو ہو رہی ہے, میں جو سمجھ پایا ہوں اس میں بڑا سمپل یہ جو روٹی کو دینا اور غریبوں تک پہنچانا اس کی بات ہو رہی ہے. اس بندے نے کم از کم جگہیں تو بنا دی جہاں سے لوگ جا کے کھانا کھا سکتے. جو پہلے حکومتی انہوں نے اس بارے میں کیا کیا, کبھی اس طرح توجہ دے. انہوں نے کتنے یہ لنگر کھول دیے, کتنوں کو کھانا کھلا دیا جو ابھی کھلایا جا رہا. میرا بھی کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. سردار صاحب آپ کو بادل صاحب کہا ہے کہ جب میں جو بات کر رہا ہوں بیسڈ آن اسٹیٹسٹکس اینڈ ریئلٹی آن گراؤنڈ. تو اس پارٹی نے 3 سال میں آپ جو کیا ہے اسی کے موازنہ باقی جو حکومتیں کرتی رہی ہیں اس کو موازنہ کر کے بیٹھے دیکھیں تو آپ کو جواب ملتا ہے کہ ایٹ لیسٹ اٹیمپٹ تو ہے. کسی بھی گھر میں کسی بھی ملک میں جب اتنی حالت بگڑ جائے, بینکرپٹ آپ کا ملک ہو, تو 3 سال میں آپ کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی تو نہیں ہے جو آپ چینج کر دیں. دا فیکٹ از وی مسٹ گو بائی دی اسٹیٹسٹکس, بائی دی فیکٹ, بائی دا ڈیسیشنز. اینڈ اس میں جامع معنی پہنانے کے بجائے کہ وہ اس لیے کہہ دیا نو مور یا ایبسولوٹلی ناٹ, یہ جب جائیں گے تو ان کو لیے جواز بنے گا. ایبسولوٹ ربش تھاٹ پروسیس. The question is کہ he has done whatever is ابھی present situation میں کوشش کر رہے ہیں. everyone, ہر پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ مل کے کام کر رہے ہیں and they are trying to recover the totally disaster situation جس سے ابھی 3 سال میں آئے. جہاں تک کہ جانے کا سوال ہے, میری اپنی اسسمنٹ یہ ہے کہ he will win another election, اس کے بعد بھی ایک ٹرم جیتے گا. ان کو سب کو مسئلہ یہ ہو رہا ہے مافیا کو کہ اس طریقے سے جو ہینڈل کیا جا رہا ہے, دے نو کہ ان کا ایونچولی اینڈ یہ ہوگا اگر یہ دوبارہ آ گیا تو ہم لوگ پیچھے جیل میں جائیں گے. دیٹ از دی. سر ہے کون جیل میں, ادیب صفی صاحب جیل میں ہے کون جن کے بارے مافیا کہتے ہیں وہ سارے باہر ہیں؟ بیٹا بات سنیں, ابھی کوئی نہیں کر پایا بیکاز وی ہیو ویری سوچ سے کہنا پڑتا ہے کہ جوڈیشری میں بھی بہت ساری پرابلمس ہیں, وہاں پر جو سسٹم ہے اس میں بڑے پرابلمس ہیں. ورنہ کسی بھی ایک ملک میں, سرور صاحب غور فرمائیے, کسی بھی ایک ملک میں اس طرح کے جو آدمی ہوتے ہیں وہ کتنی جلدی ان کو عوام فارغ کر دیتی ہے. ہمارے عوام جو ہے وہی ان کے جو چند ایک فیو تھاؤزنڈ جو ان کے وہ ہے مصاحبین, انہوں نے میڈیا کو خریدا ہوا ہے. میڈیا جو ہے ان کی گن گا رہا ہے. سر میڈیا ہی تھا عمران خان صاحب کے گن گا گا کے تو لائے 2013 سے 18 تک. سر
मेरी बात तो आप पॉलिटिकल अंदाज से ना देखें, मैं एनालिस्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसमें आपने देखा कि किस तरीके से जुडिशरी में लाके वो फेक हलफनामा दे दिया, कहीं पर वीडियो बना दिया, कहीं बना दिया। इसका कोई एक सही दिमाग इंसान बैठ के तज्जिया करे ये क्यों सब किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि दे नो इट कि ये कामयाब ना हो जाए जी, साजिश हो रही है। अमानुल्लाह खान पैरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया, आप सरबराह हैं पाक मुस्लिम अलायंस के। सर कैप्टन तो साहब तो ये फरमा रहे हैं कि जी 5 साल इमरान खान मजीद रहेंगे, ये 5 साल भी पूरे करेंगे और उनको काम करने नहीं दिया जा रहा, वो तो बहुत कुछ करना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया अली सरवर साहब, बड़ा मशकूर हूँ कि आपने बड़ी अच्छी साल के एंड की बात बोली कि इमरान खान 5 साल मजीद हुकूमत करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से गुर्बत तो खत्म नहीं हो सकेगी लेकिन गरीब मिट जाएंगे। एक तो ये बात दिमाग में रख लीजिए। अच्छा, इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं इमरान खान साहब? जी मैं ये कह रहा हूँ कि गरीब मिट जाएंगे, गुर्बत नहीं खत्म होगी। अगर 5 साल के लिए और आगे तो देख लीजिए क्या सूरत हाल है, गैस की सूरत हाल क्या बनी हुई है, महंगाई की सूरत हाल क्या बनी है, मैशत। तो आज के दौर में लड़ाई जो है वो जहाजों की, जंगी जहाजों की और टैंकों की नहीं है, मैशत की है। अगर मुल्क की मैशत स्ट्रॉन्ग कर जाते तो मुल्क सबसे ज्यादा मजबूत हो जाता। बिल्कुल। क्या सूरत हाल है, पर कैपिटल इनकम हमारी कितनी कमजोर है, कहाँ पहुंच गए हम, हमारे सूरत हाल को मजीद गिरती चली जा रही है। और अगर आप यकीन करें कि जरा बाहर हाल जाके देखें, एक एक दुकानदार से, हम तो वो लोग हैं, हमारी सियासत जो है वो ग्रास रूट की, हम गरीब लोगों की जमात है, गरीब और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे। और हम लोग इसीलिए हम गलियों में, मोहल्लों में, इलाकों में घूमते फिरते हैं। तो जरा पूछिए जरा, ये तो अमीर लोगों की जमात है, अमीर लोग हैं, इन्हें तो परवाह ही नहीं है, इनके पास तो खरबों के एटीएम मशीनें हैं। सर वो देखिए कैप्टन साहब तो फरमा रहे हैं कि जगह जगह खाने के हवाले से भी इकदाम किए गए हैं, लोगों के रहने के हवाले से इकदाम कर दिए गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए, और क्या करे ये अगर लंगर खाने खोल दिए सर, भीख मंगवाना है ना, ये लासानी वाला जो आपने चक्कर चलाया है, जो ये लासानी का, ये जो लोगों को इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है, भीख मांगना, भीख मंगा के खिलवाने के बजाय अगर रोजगार देते थे और उसकी जगह मशीनें गरीबों 10-10, 15-15 आदमियों को, जो गरीब लोग हैं उनको कुछ छोटे छोटे कारखाने, मशीनें, सराय की मशीनें लगा के दे दी जाती तो लोग इज्जत से पैसा कमाते हैं। हाथ फैलाने वाला सिस्टम जो है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि भीख मांगने से गुलामी बेहतर है। आप मदीने की रियासत की बात करते हो तो ये कौल भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, कुर्बान जाए हमारी जाने उन पे कुर्बान जाए। तो आप उनकी बात भी तो करें, हजरत अली करमुल्लाह वजह ने इस बात की तस्दीक की। बिल्कुल, आप क्या बात कर रहे हैं मौसम साहब? जो आपके इस बात से मुझे बड़ी अफसोस हुआ कि अगले 5 साल अगर हुआ तो मेरा ख्याल इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से गरीब मिट जाएंगे। गरीब मिट जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। मौसम साहब सर मुझे आप 1 मिनट देंगे? जी जी ब्रिगेड साहब। अच्छा, ये जो हमारे मोहतरम ने बात की है कि 5 साल, मेरा ख्याल है या तो वो हवा में रह रहे हैं या जमीन पे उनके पांव नहीं है। आई एम सॉरी टू से कि आप एक्चुअल सिचुएशन तो देखें ना। आप मतलब ये कि न आपकी किसी के साथ यारी है, न किसी को आप कायल कर पाए हो, न आपने अंदरूनी तौर पे इतना खलकशार बढ़ गया है, एक छोटी सी जमा से डर के उससे मुआहदे कर दिए। यानी कि आप ये मुझे बताएं कि आपने किया क्या है? अभी सफी साहब ये बातें भी सुन रहे हैं, अरूज पे पहुंचा दी। यानी कि आप ये मुझे बताएं कि डॉलर कहां तक पहुंचा दिया। ये तो भाई कह रहे थे देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स मस्ट बी करेक्टेड। ये जो पीटीपी और टीएलपी, ये जो रिलीजियस ब्रिगेड्स हैं, इनके साथ पैदा गलत किया, ये आई एग्री देयर। तो फिर आप 5 साल और क्यों दे रहे हैं? भाई बात सुने, पिछली हुकूमतों के हवाले देके उनको उनसे उनकी बुराइयां गिना के आप जान नहीं छुड़ा सकते। बारिश का मतलब है, आप एक आदमी करता है उसका इजाला भी हो जाएगा उसका। अभी जो आप ऐसा ना कहें, अदालत कैसे होगा सर? ये बहुत बड़ी बात है, अदालत कैसे होगा? ये तो शेख रशीद कह रहे हैं पूरी दुनिया में बदनाम हो गया पाकिस्तान। जो मतलब हम कहीं के नहीं रहेंगे।
TTP पर भी जो अफगानिस्तान में अटैक हुआ, जो ड्रोन नहीं तो सर यही तो बात वो कर रहे हैं हमारे प्राइवेट साहब भी, अदीब सफी साहब के 5 साल मजीद आप कह रहे हैं जी, तो कौन से ऐसे इकदाम हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि जी 5 साल मजीद अवाम इनको दे देंगे? आप देख लीजिएगा भी इलेक्शन होंगे, मेरी बात में ना जाए, ये जो कयास आ रही है इनको छोड़े, जो हकीकत है वो आपके सामने आ जाएगी। अगर आवाम अगर नहीं इलेक्ट करती तो अगर आप उनको जी सर, मोहतरम अगर वो खैबर पख्तूनख्वा से जीत गए पारी, आप इसको कंट्रोल कर देना कि अच्छा आप खैबर पख्तूनख्वा भी समझते हैं ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है खैबर पख्तूनख्वा में भी जीत सकेंगे? मैं कहता हूं खैबर पख्तूनख्वा से अभी ये बल्दियाती हार रहे हैं। अच्छा, आपको मैं यही तो बताना चाह रहा हूं, और ये मोहतरम कह रहे हैं कि नहीं 5 साल अगली हुकूमत आ रही है। और गौर से अरे नहीं कैप्टन साहब यही तो बात कह रहे हैं कि असल वजह क्या है, आपको क्या नजर आ रही है? और कोहाट, ये तीनों बड़े डिस्ट्रिक्ट जो है वो जा रहे हैं इनके हाथ से। जी अमान साहब, ये आपकी असेसमेंट है? असेसमेंट नहीं है, आपके नुमाइंदे उधर बैठे हैं, आप रियलिटी पता नहीं है कि आवाम का गुस्सा किस कदर बढ़ चुका है। जिस दिन भी ये आवाम सड़कों पे निकली, आप अल्लाह पे यकीन रखे कि ये अब रुकने वाला समंदर नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के जो ना चूल्हे बुझ चुके हैं, कुछ चूल्हे ऐसे बुझ गए थे गुर्बत की वजह से, कुछ हुकूमतें अपनी बेवकूफियों की वजह से, गैर प्लानिंग की वजह से, गैस न मंगाने की वजह से, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं की, मिस मैनेजमेंट की, पूरा मुल्क इस वक्त जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। हर घर में चूल्हा बुझ गया है, हर घर में चूल्हा बुझ गया है। बहुत परेशान है ब्रिगेडियर साहब। जाते जाते आखिरी कमेंट आपके। अब आप ये देखें कि अगर इनको आपने एक दिन भी और दे दिया तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त आप ये होगी सिचुएशन कि देयर विल बी नो लाइट, नो गैस, नो मनी, नो खाना, नो समथिंग। इनको फारिग होना जरूरी है, लाजमी मलजूम है। और अगर आपने मुल्क सर फारिग कैसे होंगे सर? आवाम उठे बाहर निकले, ये कहना चाह रहे हैं आप? निकलेगी, लेकिन वो क्या, अभी वो कहते हैं ना, अभी चूंकि उनको जो लारे लपे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, फलां नहीं करूंगा, उधर से नो डू मोर, ये सब कहानियां हैं। मतलब ये हुकूमत का तो वो पेशा ही नहीं है, ना इनको सियासत करना आई, ना इनको मुल्क संभालना आया, न इनको अपनों का पता चला, सब अपने निकल गए। आखिर में आपने जो अपना जस्टिस वजी का कल सुन लिया, पर बिल्कुल घर कौन चला रहा है, बिल्कुल शरीफ आदमी, मैं शरीफ न सर, उससे मस्खरा करार दे दिया सर। उसने कह दिया कि ये सब कुछ ये सब टोपी ड्रामा है। उधर से वो खा रहे हैं, उनको कुछ नहीं कह रहे हैं। और अखबार की न्यूज एक आती है, वो भी पता नहीं वो खबर है, रात की कोई अखबार निकलती है, सुबह नवाज शरीफ को पकड़ लेते हैं। और भाई एक खबर आती है कि उधर जनाब मुराद शाह के खिलाफ बोल दिया। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अमान साहब, मोहसिन रज़ा साहब, कैप्टन ड्राइवर अदीब सफी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरवर और मेरी टीम को दी इजाजत। बनाने के बाद